السلام علیکم ٹو آل ممبرس. آج میں اپنا ISSB کا ایکسپیرئنس شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ 11 to 15 جنوری تھا ملیک کے. سب سے پہلے میں پہنچا تھا وہاں 10:30 بجے، اور جس طرح فرسٹ ڈے رپورٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ ہمارا چیسٹ نمبر تھے وہ الاٹ کیے گئے، ڈاکومنٹس سارے چیک کیے گئے. میں ریپیٹر تھا تو اس حوالے سے ریپیٹرز اور فریش کے الگ الگ جو ہے نا وہ تھی جگہیں تھی. ریپیٹرز ایک الگ سائڈ پہ تھے اور فریش جو تھے وہ ایک الگ سائڈ پہ تھے. اسی طرح ہمیں فارم فلنگ کروائی گئی. اسی طرح ہمارا جو فرسٹ ڈے تھا وہ 6:30 تک یا 6 بجے تک ہمیں فارغ کر دیا گیا تھا فارم فلنگ سے، اور ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں ڈاکومنٹیشن سے، ساری چیزیں سے فارغ کر دیا گیا تھا. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے اسی میں ہی ایسے رائٹنگ کروائی جاتی ہے، اسی دن میں ہی ایسے رائٹنگ آپ کو لکھنی پڑتی ہے. اور ڈاکومنٹس اور جو فارم ہوتا ہے وہ بھی بہت سارے اب چینج ہو گئے ہیں. اس لیے مطلب آپ کے جو پرسنل ہے نا ڈیٹا اسی کے ہی سارا فارم دیا جاتا ہے. اور جس طرح پہلے تھا کہ آپ کا ویٹ کتنا ہے، ویٹ کو اپنے پاؤنڈس میں چینج کریں اور ہائٹ کو اپنے انچز میں چینج کریں، تو وہ اب سارا سین کچھ چینج ہو گیا ہے. صرف آپ سے ویٹ پوچھ رہے ہیں کتنا ہے، وہ kg میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم سیکنڈ ڈے پہ آتے ہیں جو کہ سائیک ڈے ہوتا ہے. اور ہاں، فرسٹ ڈے میں بتاتا چلوں کہ ایسے رائٹنگ میں ہر بیچ میں الگ الگ ایسے آتے ہیں. جیسے فرسٹ بیچ میں 1 to 5 جنوری جو کہ بیچ تھی اس میں آیا تھا ڈیفینیشن آف سکسیسفل لائف. اور اس کے بعد جو ایسے آیا تھا 5 to 10 جنوری وہ کچھ الگ تھا، وہ لیڈرشپ کوالٹیز پہ تھا. کسی دوست نے بتایا تھا مجھے، وہ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا. اور ہماری جو بیچ تھی 11 to 15 جنوری اس میں جو ایسے آیا تھا کلچرل ڈائیورسٹی از اسٹرینتھ آف آور نیشن. یہ ہمارا ایسے آیا تھا 11 to 15 جنوری. اور اب چلتے ہیں آگے سائیک ڈے پہ. میں ابھی سینڈ کرتا ہوں دوسری وائس کے. ہمارے جو سائیک ڈے تھا اسی میں سے جس طرح سائیک ٹیسٹ ہوتی ہیں، جو ریپیٹرس ہوں گے ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ کس طرح سائیک ٹیسٹ ہوتی ہے، جس میں ورڈ اردو انگلش پلس پکچر اسٹوری پوائنٹر اسٹوری اور آپ کا پکچر اسٹوری پوائنٹر اسٹوری ہو گئی. یہ ساری چیزیں ہوتی ہے سائیک ٹیسٹ میں. اور لاسٹ میں آ جاتی ہیں آج کل سچویشن ریئیکشنل ٹیسٹ پلس OPI ٹیسٹ. یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. اب سچویشن جو ٹیسٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ایک سچویشن دی جاتی ہے کہ آپ نے ان کا آنسر لکھنا ہے 2 منٹ میں. جس طرح ہمارے کچھ سچویشنز آئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ایک گاڑی میں جا رہے ہو اور ایک رانگ سائڈ سے بائک پہ بندہ کراس کر رہا ہے اور آپ کو ٹچ کر کے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. وہ بہت دور اب روڈ پہ پڑا ہوا ہے اور 30 کلومیٹر آگے ایک گاؤں ہے. اب کیا کرو گے؟ تو اسی سچویشن پہ آپ کو 2 منٹ میں آنسر لکھنا ہے. جو بھی آئے اپنی پرسنالٹی پہ وہ آپ نے لکھنا ہے. اور دوسری سچویشن یہ تھی کہ مجھے یاد آتا ہے تو میں بھی آپ کو وہ سینڈ کر دیتا ہوں. ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ دوسری سچویشنز کون سی تھی. اور اس کے بعد جو ہے OPI تو ہر بندے نے تقریباً اس کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ OPI کیا ٹیسٹ ہوتی ہے.
سب سے پہلے او پی اے میں آپ نے یہ بہت معینی چیز رکھتی ہے کہ اگر آپ کسی پہ اسٹرانگلی ناٹ ایگری کرتے ہو تو اس کے پیچھے آپ کی وجہ ہونی چاہیے. فار سپوز آپ ایک سینٹینس آتا ہے کہ آئی ایم سیٹسفائیڈ وتھ مائی لائف, تو آپ اس سے اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتے ہیں. تو جب وہ آپ سے انٹرویو میں پوچھا جائے کہ بھائی آپ اپنی لائف سے سیٹسفائیڈ ہیں, تو وہاں پہ آپ نے بھی یہی لکھنا ہے کہ سر جی میں اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. تو آپ کے پیچھے کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ آپ بھائی کیوں اپنی زندگی سے ناخوش ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں. اور دوسری بات یہ او پی آئی میں اسٹرانگلی ایگری اور اسٹرانگلی ڈس ایگری کے پیچھے وجہ ہونا لازم ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو انٹرویو میں پوچھا جائے تو آپ کو یقیناً پیچھے کوئی وجہ ہونی چاہیے. اب آتے ہیں جی ٹی او فرسٹ ڈے پہ, جو کہ آئی ایس ایس بی کا تھرڈ ڈے ہوتا ہے. جی ٹی او فرسٹ ڈے میں گروپ بنا ہوتا ہے جس میں 12 سے 11 لڑکے ہوتے ہیں اور اس کو الگ سے چیس نمبر الاٹ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد جی ٹی او آتا ہے, ہر بندے کو نکال کے چلا جاتا ہے. اور جس طرح پہلے ہوتا تھا انڈورس ہوتی تھی, ابھی وہ آؤٹ ڈور میں شامل کی گئی ہیں کورونا کی وجہ سے. تو وہاں پہ آپ کو آبسٹیکلس ایریا میں یا ٹاسک ایریا میں بٹھایا جائے گا. اس کے بعد آپ کو لیکچریٹ اور گروپ ڈسکشن کے ٹاپک دیے جائیں گے. اب سین کچھ یوں ہے کہ کچھ بندے بولتے ہیں کہ بھائی گروپ ڈسکشن انگلش میں ہو رہی ہے اور لیکچر انگلش میں ہو رہا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گروپ ڈسکشن میں 2 ٹاپک دیے جاتے ہیں. پہلے آپ کو اردو میں بولنا پڑتا ہے, پھر آپ کو انگلش میں بولنا پڑتا ہے. ہاں جی ٹی او آپ کو کہے گا اگر آپ کو کچھ آئیڈیا نہیں ہو رہا بالکل بھی اس ٹاپک کے بارے میں, انگلش میں آئیڈیا نہیں ہے تو آپ کچھ نہ کچھ لائنس اردو میں بول کے پھر آپ جو ہے نا اس کو انگلش میں ہی بولتے چلے جائیں. ٹھیک ہو گیا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ہمارا ٹاپک یہ تھا گروپ ڈسکشن کا, پاکستان کا سماجی اور معاشی بحران کا ذمہ وار کون ہے. تو ہر بندے نے اپنی اپنی ویلیڈ پوائنٹس دی, جس میں نے بھی ویلیڈ پوائنٹس دی. اور گروپ ڈسکشن میں یہ بہت چیز معنی رکھتی ہے کہ اگر کوئی بندہ سب نے بول دیا اور 1-2 بندے جو ہیں وہ رہ رہے ہیں, تو اس کو آپ نے بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ان سے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گروپ نمبر آپ کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے. تو یہ بہت پازیٹیو پوائنٹ ہوگی اور جی ٹی او اس کو نوٹ کرے گا. تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اگر جس طرح کسی بھی گروپ میں کوئی بندہ نہیں بول رہا تو آپ نے اس کو بولنا ہے کہ چیس نمبر 13 یا کوئی بھی ہو, یا جینٹل مین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. تو یہ اگر موقع ملے تو ضرور دیجیے گا, بہت معنی رکھتی ہے. اور اس کے بعد ہمارا جو لیکچر ٹاپک تھا وہ بالکل جو فارم میں لکھا ہوا ہے آپ کے فارم میں, وہی آپ کو جو ہے نا لیکچر ٹاپک دیا جائے گا. جس طرح مجھے دیا گیا تھا, میں نے لکھا تھا فارم میں کہ میں ہاسٹلر ہوں, میں ہاسٹل میں رہ چکا ہوں, تو مجھے بھی جو لیکچر ٹاپک تھا وہ ہاسٹل پہ ہی دیا گیا تھا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹل لائف بہتر ہے یا نہیں. تو میں نے بھی اس پہ بہت اچھا بولا تھا. اور مطلب جی ٹی او لیکچریٹ میں بھی آپ کو آپشنس دیتا ہے, 2 ٹاپکس دیتا ہے, ان کی بیس میں آپ کو ایک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اسی پہ ہی آپ نے بولنا ہوتا ہے. وہ بھی آپ کی مرضی ہے, آپ انگلش میں بولیں یا پھر اردو میں بولیں. آپ اسٹرکٹلی وہ نہیں ہیں کہ بھائی آپ نے انگلش میں ہی بولنا ہے. اور اس کے بعد ہماری پروگریسو گروپ ٹاسک ہوئی. اس کے بعد ماڈل پلاننگ ہوئی. ماڈل پلاننگ میں بھی ہم نے پلان بالکل تیار کر لیا تھا اور ایک کمانڈر کو سلیکٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا جی ٹی اوز کا کمانڈ سنتے ہی پھر کہا کہ ٹھیک ہے جی, اب آتے ہیں ہم پروگریسو گروپ ٹاسک میں. تو پہلا جو ٹاسک ہوتا جس میں پروگریسو گروپ ٹاسک میں 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا ایزی ہوتا ہے, پھر دوسرا اس سے تھوڑا ٹف, تیسرا اس سے بھی تھوڑا ٹف ہوتا ہے.
تو پہلے ٹاسک میں بھی ہم نے ایک دو بندے فائنل تک پہنچا لیے تھے، فائنل لائن تک. پھر چیچو نے بولا کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ دوسری ٹاسک پہ چل جائیں. تو اس طرح ہمارا گروپ پروگریسو ٹاسک بھی بہت اچھا ہوا، اور بندے جو تھے ہمارے گروپ کے بہت ہی کوآپریٹو تھے. اب آتے ہیں جی ٹی او کی لاسٹ ڈے. لاسٹ ڈے تھا جسے ہم جی ٹی او سیکنڈ ڈے بھی کہتے ہیں. اسی میں آپ کی جس طرح پہلے تھا کہ بھائی آپ کو فائنل گروپ ٹاسک بھی کرنا پڑتا تھا، اور آپ کو جو ہے انگلش میں بولنا پڑتا تھا نا فائنل گروپ ٹاسک میں. تو جو وہ سارا سین اب ختم ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ، سائیک کا انٹرویو بھی اب ختم ہو گیا ہے. جن بندوں کے سائیک کا انٹرویو بھی ہو رہا ہے وہ کچھ بندے ہیں، مطلب 100 میں سے 75% سائیک کا انٹرویو بہت ہی کم ہو رہا ہے. آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ او پی آئی پلس میں آپ کے ویٹ اور جو سچویشن ریئیکشنل ٹیسٹ اور پکچر ہسٹوری، پوائنٹر ہسٹوری، اسی میں سے سائیک جج کر کے پھر اس کی پرسنالٹی کو سلیکٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد جی ٹی او سیکنڈ ڈے تھا ہمارا جو، اس میں سب سے پہلے ہمیں کمانڈ ہمارا جی ٹی او آیا، اور کمانڈنگ کے لیے ہمیں بلا لیا گیا. کیونکہ جی ٹی او سیکنڈ ڈے میں صرف کمانڈ ٹاسک پلس آبسٹیکلس ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے پہلے ہم نے کمانڈ کی. کمانڈنگ ہماری سب سے بہت اچھی رہی، سب گروپ بندوں کی بہت اچھی رہی. ہر بندہ اپنے حساب سے بہت ہی اچھی طرح سے کوشش کر رہا تھا. اور اس کے بعد میری بھی کمانڈنگ بہت اچھی ہوئی تھی. اور مجھے جیجو نے کہا کہ میں نے ایک دو بندے اپنے ٹاسک میں اندر بلا لیے بھیجے تھے، جو کہ ان کو بتا دیا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. پھر لاسٹ میں جی ٹی او بولا کہ آپ فائنل لائن تک چل جائیں، آپ کے پاس 1 منٹ ہے، آپ ایک بندے کو فائنل تک پہنچا دیں. تو وہ میں نے بھی الحمدللہ آرام سے کر دیا تھا. کمانڈنگ میری اچھی ہوئی تھی. اور اس کے بعد میں نے آبسٹیکلس میں نے فاول کیا تھا، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو آبسٹیکلس تھے اس کی سیریز بنی ہوئی تھی، تو وہ بہت ایزی لگ رہا تھا بنسبت اس آبسٹیکلس ایریا کے. تو اس جو نیو آبسٹیکلس تھے نا، اس کی سیریز بہت ہی چینج تھی، تو اس میں میرے فاول ہوئے بہت سارے. تو میرے آبسٹیکلس بہت کم ہوئے. بس جی ٹی او کے دوران یہ ساری ذہن میں چیزیں رکھنی ہے کہ آپ نے کوآپریشن شو کرنی ہے، اور کسی پہ روب نہیں جمانا. یہ ساری چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں جی ٹی او کے دوران. کیونکہ اگر کوئی بندہ آرمی میں سلیکٹ ہونا چاہتا ہے تو کمانڈنگ ہوگی اس کے ہاتھ میں یقیناً. تو وہ بندہ اپنی کمانڈنگ کس طرح کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بہت میٹر رکھتی ہیں جی ٹی او کے دوران. ڈیورنگ دی ٹاسک، پروگریسو گروپ ٹاسک، ہاف گروپ ٹاسک، کمانڈنگ ٹاسک، یہ ساری چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں. اس کے بعد جیسے سیلف میوچل اسسمنٹ ٹیسٹ ہوتی ہے، ویسے ہمیں دی گئی. اور میرا اسی دن پہ میرا ڈپٹی کا انٹرویو بھی تھا. ڈپٹی کا انٹرویو بہت ہی سمپل تھا، وہ میں ابھی شیئر کرتا ہوں آپ سے. ڈپٹی کا انٹرویو اس طرح تھا، جیسے ہی میں پہلے گیا تو سلام کیا. سر نے بولا وعلیکم السلام. میں اپنی چیئر کے سامنے کھڑا ہو گیا. سر نے بولا بیٹھ جاؤ. سر نے بولا پوچھا کہ محمد قربان، میں نے کہا یہ سر محمد قربان. پھر کہتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا سر کمبر شداد کو. کہتا ہے کہ کمبر کا پرانا نام کیا ہے؟ میں نے کہا سر یہی ہے. کہتا ہے کہ آپ کا ابو کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا سر ٹیچر ہیں. اچھا، میں نے کہا یس سر. اپنے ریلیٹڈ جو جنرل چیزیں ہوتی ہیں اپنی فیملی کے بیک گراؤنڈ، پلس میں آپ کی امی ابو اور اپنے بہن بھائی، یہ ساری چیزیں پوچھتی ہیں جو کہ آپ کو پرسنلی جاننا لازم ہے. اور اس کے بعد مجھے ایک سچویشن دی کہ آپ ایک بازار میں جا رہے ہو، اور آپ کو 2 لڑکے جو ہیں ٹکرا گئے ہیں، اور آپ کو وہ تھپڑ مار رہے ہیں، تو آپ کیا کرو گے؟
میں نے کہا سر سب سے پہلے تو میں اس سے وجہ پوچھوں گا کہ مجھے اس نے تھپڑ کیوں ماری. پھر کہتا ہے کہ نہیں وہ پھر بھی آپ کو مار رہا ہے تھپڑ تو آپ کیا کرو گے. میں نے کہا سر میں خود کو ڈیفینڈ کروں گا اور خود کو ڈیفینڈ کروں گا. کہتا ہے کہ اچھا. میں نے کہا یہ سر پھر سمپل سے میں اس کے کوشچن دیے کہ ٹیبل کا ایریا بتاؤ. پھر کہتا ہے کمرے میں بھینس بھی ہے, بکری بھی ہے, لڑکی بھی ہے, لڑکا بھی ہے, تو سبھی کی ٹانگیں کتنی ہوئی. میں نے کہا سر 12. پھر کہتا ہے کہ آپ سب سے خوبصورت ٹانگ کس کی ہوگی. میں نے کہا سر یہ گرل کی. کہتا ہے کیوں. میں نے کہا سر وہ اٹریکٹیو ہوگی یقینا. کہتا ہے اچھا. سو جنرل چیزیں تھی, نہ کوئی جی کے کا کوشچن تھا, کچھ بھی نہیں تھا. یہ ساری چیزیں تھی. صرف اپنے کانفیڈنس, آئی کانٹیکٹ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی رکھتے جائیں اور یہ ساری چیزیں آپ کو خود بخود ہو جائیں گی. انٹرویو اتنی مشکل چیز نہیں ہوتا اگر بندے میں کانفیڈنس ہو تو. اگر آپ کو کوئی سوال کا جواب نہیں بھی آتا نا, آپ کانفیڈنس نہیں گرانا. کانفیڈنس گر گیا تو آپ سمجھو کنفیوز ہو جاؤ گے. تو یہ ساری چیزیں بہت معنی رکھتی ہے ڈیورنگ دی انٹرویو. تو ہمارا جو گروپ تھا وہ بھی اچھا تھا, اس میں بھی سارے بندے کوآپریٹ تھے. تو بعد میں یہ ہمارا آئی سی ایس پی کا ایکسپیرئنس رہا. اور ایک بندہ تھا ہمارے گروپ میں, روم مٹ تھا وہ ہمارا, وہ سی ایس ایس کی تیاری کرتا تھا. تو اس کی بھی آئی سی ایس بہت ہی اچھی گئی. اس کو ری آبسٹیکلس کے لیے بھی بلایا گیا لیکن پھر بھی وہ ناٹ ریکمینڈ ہو گیا. اور اس کے بعد میں جب آیا تھا اپنے گھر, تو میری بھی انفارچونیٹلی جو رزلٹ تھی وہ ناٹ ریکمینڈیڈ تھی. اب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے تو اپنی طرف سے بیسٹ دیا تھا پھر بھی ناٹ ریکمینڈ ہوا. لیکن یقیناً اللہ نے کچھ بہتر لکھا ہوگا, تو اس لیے میری یہ چیزیں میں ناٹ ریکمینڈ ہو گیا. اور یہ سارا میرا ایکسپیرئنس تھا آئی ایس ایس پی کا. دعاؤں میں یاد کیجیے گا دوست. میں بس